الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، ہماری اس دنیا کی مختصر زندگی میں وقتاً فوقتاً ایسے حادثات اور واقعات رونما ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں جن کے اندر ایک درد مند دل ہوتا ہے، جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے، جن کے اندر اخلاق ہوتا ہے، جن کے اندر اولاد آدم سے محبت ہوتی ہے۔ اسی ہفتے میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا۔ اور اس نے انسانیت کو بہت کچھ سبق دینے کی کوشش کی ہے اگر ہم سبق حاصل کریں۔ ہر آدمی اپنی بات کر رہا ہے، میڈیا والے اپنی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اخبارات والے اپنے طور پر
مضامین اور خبریں لکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ سوشل میڈیا کے ذرائع اور وسائل پر اپنے اپنے طور پر گفتگو کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ سیاسی لوگ بھی کافی کچھ لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، جو ویڈیو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ احمد آباد کی عائشہ نام کی ایک لڑکی نے پانی میں ڈوب کر اپنی جان دے دی، آتم ہتیا کر لی، خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا۔ لیکن ایک چیز سوچنے کی ہے، جب سے یہ ویڈیو آیا ہے اس کے بعد سے بڑی ہلچل مچی ہوئی اور مچنی چاہیے، لیکن ایک بات سے شاید ہم اور آپ انکار نہ کر سکیں کہ اس لڑکی نے جن حالات میں اپنی جان دی، جن حالات میں اس نے خودکشی کی، یہ اس انسانیت کا نہ پہلا واقعہ ہے اور نہ آخری واقعہ ہے۔ اس نے اپنا ویڈیو بنایا، سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، اس نے خود اس کو ڈال دیا، ہمارے سامنے وہ چیز آ گئی۔ کتنی اس دنیا میں عائشہ ہیں کہ جو اس طرح کی خودکشی کرتی ہیں اور ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنی اس طرح کی لڑکیاں ہیں، اور کسی ایک مذہب کی بات نہیں، کسی ایک خاندان کی بات نہیں، کسی ایک خطے کی بات نہیں۔ ابھی ہم مذہب کی بات کو تھوڑا سا الگ رکھ دیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی، گفتگو ہوگی اگر اللہ نے توفیق دی۔ ابھی ہم اور آپ انسانیت کی بات کریں۔ وہ ایک لڑکی ہے جو آدم اور حوا کی بیٹی، وہ انسان، اس کا نام عائشہ، کوئی اور بھی ہو سکتی ہے اور ہے اور ہوتی، وہ لتا بھی ہو سکتی، وہ کور بھی ہو سکتی، وہ یہودیت سے تعلق رکھنے والی بھی ہو سکتی، وہ عیسائیت سے تعلق رکھنے والی بھی ہو سکتی، وہ کسی اور کمیونٹی سے بھی تعلق رکھنے والی ہو سکتی ہے اور ہے۔ ہمارے اسی معاشرے میں، ہمارے اسی سماج میں، یا اور اگر آگے کہیں تو اسی انسانیت میں روزانہ انہی سب بیکار کی چیزوں کو لے کر جہیز، اخلاقیات اور نہ جانے کتنی چیزوں کو لے کر حوا کی بیٹیوں کو تانے دیے جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ایسے حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی۔ کتنی ہیں جو دل کی مریض ہو جاتی، کتنی ہیں جن کو جلا دیا جاتا، کتنی ہیں جن کو پھانسی دے دی جاتی، اور کتنی ہیں جو ان حالات سے تنگ آ کر اپنی جان کو ہلاک کر ڈالتی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ احمد آباد گجرات کی اس عائشہ کا یہ واقعہ ہمارے ملک، ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کا کوئی پہلا واقعہ نہیں، اور شاید آخری واقعہ بھی نہ ہو۔ یہ روز ہو رہا ہے،
کچھ کی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں اور کچھ کی نہیں آتی، اور کچھ چیزوں میں ہم خود ملوث ہوتے ہیں، ہم خود شریک ہیں ان سب چیزوں میں بلا تفریق مذہب و ملت۔ ہر کمیونٹی میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، ہم نے وجوہات پر کبھی غور نہیں کیا، ہم نے دوہرے ماپ دنڈ اپنا رکھے، دوہرے ماپ دنڈ خود ہمارے گھر میں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، لڑکوں کے لیے کوئی اور پیمانہ ہوتا ہے، لڑکیوں کے لیے کوئی اور پیمانہ ہوتا ہے، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، اخلاقیات کا، تعلیم و تربیت کا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سب انہی چیزوں کا انجام ہے جو ہمارے سامنے آ رہا۔ نہ جانے کب کس کی بیٹی ڈپریشن کا شکار ہو جائے، نہ جانے کب کس کی بہن کو گلا گھونٹ کر اس کی سسرال میں مار دیا جائے، نہ جانے کب آدمی غیرت کے جوش میں آ کر اپنے گھر کی لڑکیوں کو خود اپنے ہاتھ سے شوٹ کر دے، نہ جانے کب کون سی لڑکی کس ندی میں کود کر اپنی جان دے دے۔ لیکن ہیں ہم کیا، چند دن کے لیے ہم اس پر آنسو بہا لیتے، چند دن کے لیے ہم اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ لیتے، کچھ وقت کے لیے ہم ملت کے غم میں گھلے جاتے، کچھ وقت کے لیے ہم تقریریں کر لیتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ہم بیانات دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہمارا وہ دوہرا معیار، ہمارا وہ دوہرا پیمانہ، ہماری وہ دوہری چیز جو ہم نے اپنی اولاد کے لیے متعین کر رکھی ہے، اس میں ہم بدلاؤ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج آپ دیکھ، بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی تحریریں لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی اس میدان میں کود پڑے، لیکن خود ان لوگوں کی گھریلو زندگیوں کو دیکھ لیں، خود ان لوگوں کے بچے اور بچیوں کی شادیوں کو دیکھ لیں کہ کیا واقعی خودکشی کرنے والی جس عائشہ کے لیے وہ آنسو بہا رہے ہیں، آنسو بہانے کی بات کر رہے ہیں، نوجوانوں کو للکار رہے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، کیا واقعی انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں میں وہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے جو انسانیت کا طریقہ؟ کیا دنیا کا کوئی بھی مذہب اسلام کی، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا بعد میں بات کریں گے کہ اسلام نے اس دنیا کو کیا دیا ہے، اسلام نے بیٹی کو کیا دیا ہے، اسلام نے بہن کو کیا دیا ہے، اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، بیوی کو کیا دیا ہے، اسلام نے ماں کو کیا دیا ہے۔ بحیثیت انسان ہم سوچیں کہ کیا واقعی انسانیت یہی ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول، اپنے خاندان کے ماحول، اپنی سوسائٹی کے ماحول اور اپنی سوسائٹیوں میں ہونے والی شادی بیاہ کو اتنا ہی مشکل بنا دیں جتنا مشکل ہم نے بنا رکھا؟ کیا واقعی دنیا کا کوئی بھی مذہب اسی کی تعلیم دیتا؟ کیا ہماری انسانیت اسی کی تعلیم دیتی؟ اللہ رب العالمین نے ہم سب کے باپ اور ماں آدم اور حوا علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ظاہر ہے یہ نسل انسانی بڑھی ان کی اولاد سے، شادیاں ہوئیں ان کی اولاد میں، کیا واقعی
ہمارے باپ اور ماں یعنی آدم اور حوا علیہم السلام نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کو اتنا ہی مشکل بنا دیا تھا جتنا آج ہم جو ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نے اتنا مشکل بنا دیا. کیا ہم نے اپنے ان ماں باپ کی سنت اور طریقے کو برقرار رکھا؟ کیا جس طریقے سے آج حوا کی بیٹیاں بغیر شادی کے اپنے گھروں میں زندگیاں گزار رہی ہیں، ان کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اصولوں کو بدل ڈالا، انسانیت پر ہم قائم نہیں، آدم اور حوا کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم قائم نہیں. کیا واقعی انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کو اتنا ہی مشکل بنایا تھا؟ کیا کبھی حوا نے یہ سوچا ہوگا کہ اس دنیا میں میری بیٹیاں بغیر شادی کے اپنی زندگیاں یوں ہی گوا دیں گی، گزار دیں گی؟ اور ایک چیز یاد رکھیں، اس میں کوئی ایک طبقہ انسانیت کا ملوث نہیں، کوئی ایک طبقہ نہیں. وہ خودکشی کرنے والی، وہ ڈوبنے والی خاتون ہے صنف نازک عورت، حوا کی بیٹی ہے، لیکن یاد رکھیں اس حوا کی بیٹی کی جان جانے کے لیے جو لوگوں نے، جو اولاد آدم نے اصول اور ضابطے بنائے کہ جس کی وجہ سے ایک بیٹی کو جان دینی پڑی اور نہ جانے کتنی جان دے چکی، ان کو بھی کبھی تنہائی میں سوچئے گا، غور کیجئے گا. اس میں انسانیت کا کوئی ایک طبقہ ملوث نہیں یا مجرم نہیں، بلکہ اس انسانیت کے دونوں طبقے یعنی مرد اور عورت دونوں اس میں برابر کے ذمہ دار، برابر کے ذمہ دار. اور مجھے کہنے دیجئے معذرت کے ساتھ، جب لڑکی اپنی سسرال میں آتی ہے تو اس کو تانے مرد کم دیتے ہیں، خود وہ ذات زیادہ دیتی ہے تانے اس کو کہ تو اپنی سسرال میکے سے یہ نہیں لائی، تیرے باپ نے یہ نہیں دیا، تیرے بھائی نے یہ نہیں دیا، جو خود اسی جیسی. یعنی ایک عورت ہی کو تانے زیادہ دیتی. تو ایسا نہیں کہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے، یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے جس میں حوا کی بیٹیوں کے دم گھٹ رہے، یہ جو آگ لگی ہے جس میں حوا کی بیٹیاں جل رہی ہیں، یہ جو ندیاں اور نالے بہ رہے ہیں جس میں حوا کی بیٹیوں کی لاشیں بہ رہی، اس کا ذمہ دار صرف آدم کا بیٹا ہی نہیں بلکہ حوا کی بیٹیاں بھی، دونوں ذمہ دار. ہم بڑی بڑی باتیں کر لیتے لیکن کیا ہم سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کوئی اور پیمانہ مقرر کیا ہوا اور بیٹی کی شادی کے لیے کوئی اور پیمانہ مقرر کیا ہوا؟ جب بیٹی کے انگیجمنٹ کی بات آئے، جب بیٹی کے منگنی کی بات آئے، جب بیٹی کو جہیز دینے کی بات آئے، جب اس کے لیے رسوم و رواج، بیجا رسوم و رواج اور اخراجات کی بات آئے تو ہم کو بڑا درد محسوس ہوتا ہے. فضول خرچی کا، اسراف کا،
غلط رسوم و رواج کا، بارات کا، جہیز کا، اور نہ جانے کیا کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کیا واقعی ہمارے دل کے تاثرات اور ہمارے دل کے احساسات وہی ہوتے ہیں جو بیٹیوں کے لیے خرچ کرنے کے موقع پر ہوتے ہیں؟ آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی، وہ بھی تو کسی کی بہن، وہ بھی تو کسی گھر کی عزت، وہ بھی تو کسی گھر کی لاڈلی۔ اس وقت ہم کو وہ چیز یاد نہیں آتی جب اپنی بیٹی کے لیے خرچ کرتے وقت ہم کو یاد آتی۔ اللہ کے واسطے ان بیٹیوں کو بچاؤ، ان بہنوں کو بچاؤ۔ مذہب اسلام کی بات بعد میں کرنا کہ کیا سکھایا ہمیں اور آپ کو اسلام نے، اس سے پہلے انسانیت کی بات کرو کہ کیا واقعی انسانیت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ایک لڑکی کو تانے دیے جائیں، ایک لڑکی کو ٹارچر کیا جائے، ایک لڑکی کو ڈپریشن کا شکار بنا دیا جائے، ایک لڑکی کو دل کا مریض بنا دیا جائے، ایک لڑکی کو گلا گھونٹ کر مار دیا جائے اور خودکشی ظاہر کر دی جائے، اس کا گلا گھونٹ کر آگ لگا دی جائے؟ کیا انسانیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک لڑکی کو اتنا زیادہ مجبور کر دیا جائے کہ وہ سب کچھ جانتے اور بوجھتے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے؟ کیا واقعی ہمیں انسانیت یہی سکھاتی؟ اگر نہیں تو اللہ کے واسطے اپنی انسانیت کا ثبوت دو، اپنے انسان ہونے کا ثبوت دو۔ کیا ہم سب کے باپ اور ماں آدم و حوا نے ہم کو یہی سکھایا ہوگا کہ اپنے بچے اور بچیوں کی زندگیوں کو اتنا ہی مشکل بنا دینا؟ اگر نہیں تو ہم جا کدھر رہے؟ کیا واقعی ہم انسان، کیا واقعی ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں؟ چند دن رو دھو لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے اس معاشرے کو بدلنے کی، ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، ضرورت ہے اپنی زندگی کے پیمانے بدلنے کی۔ اور پیمانے ہماری زندگی کے، ہماری طبیعت چاہتی ہے گھر میں فریج ہو، ہماری طبیعت چاہتی ہے گھر میں اے سی ہو، ہماری طبیعت چاہتی ہے گھر میں اچھا سا بیڈ ہو، ہماری طبیعت چاہتی ہے ہمارے ڈائننگ روم میں صوفہ سیٹ اور دنیا بھر کی سجاوٹ کے سامان ہوں۔ لیکن اگر ہمارے کسی بیٹے کی شادی قریب ہو، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، تو ہم انتظار کرتے ہیں کیا ضرورت ہے اے سی کو لانے کی، اے سی میں پیسے خرچ کرنے کی، شادی اس کی ہوگی، مل ہی جائے گا۔ کیا ضرورت ہے گھر کو سجانے کی، بیٹے کی شادی کچھ دن بعد ہوگی، سب کچھ مل جائے گا۔ کیا ضرورت ہے بڑا فریج لانے کی، شادی ہوگی تو اس کے بعد آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم نے اپنی زندگی کا معیار بنا رکھا، فقیری کی زندگی، کہنے کو انسان۔ اور ایک چیز اور بات، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، اس میں دونوں طبقے برابر کے شریک ہیں، دونوں طبقے۔ نہ ہمارا نوجوان ماننے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہم نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ ہم اس کو منوا سکیں، انسانیت سکھا سکیں، اور نہ ہمارے معاشرے کی یہ صنف نازک ہماری بہنیں اور بیٹیاں یہ سب سمجھنے کے لیے تیار۔ جو کچھ آ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی سرفری لڑکی یہ بھی کہہ دے جہیز پر کیا بات کہہ رہے ہیں لوگ،
کیا وہ اپنے پاس سے دے رہے ہیں؟ دے تو ہمارا باپ رہا، دے تو ہمارا بھائی رہا۔ اور میں ایک صاحب کی تحریر کل ہی پڑھ رہا تھا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مضمون انہوں نے کبھی لکھا تھا کسی اخبار میں جہیز پر، کہتے ہیں باقاعدہ لڑکیوں نے ان کو فون کی اور بدتمیزی کے ساتھ کہ آپ یہ کیا سب الٹی سیدھی باتیں لکھ رہے ہیں، کیا آپ اپنے پاس سے دہیج دے رہے ہیں، جہیز دے رہے ہیں؟ ہمارا باپ دے رہا ہے، ہم اپنے گھر سے لے جا رہے ہیں، آپ کو کیا آپتی ہے، آپ کو کیا پریشانی؟ تو مشکل یہ ہے ہم نے انسانیت نہیں سکھائی اپنے بچوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود انسانیت سیکھے ہوئے نہیں، خود ہم انسانیت سیکھے ہوئے نہیں۔ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اگر پہلے کے مردہ لوگ زندہ ہو جائیں تو شاید وہ یہ سوچیں گے کہ کیا یہی معاشرہ، یہی انسانیت، یہی انسان؟ ہم سب کچھ گوارا کر لیتے ہیں، آئے دن کی سوسائڈ ہمیں گوارا ہے، کچھ دن بعد بھول جائیں گے، سب کچھ یاد نہیں رہے گا، کون عائشہ تھی، کس نے اپنی جان دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ جانے ہم کتنی پاگل ہوتی ہوئی لڑکیوں کو بھول گئے، نہ جانے کتنی جلتی ہوئی لڑکیوں کی راکھوں کو ہم بھول گئے، نہ جانے کتنی ایسی لڑکیوں کو ہم بھول گئے اور ہم نے نسیم منسیہ کر دیا جن کو خود ان کی سسرال والوں نے جلا ڈالا۔ کتنی ہم ان لڑکیوں کو بھول گئے، ان معصوموں کو بھول گئے کہ باپوں نے مجبور ہو کر کہ ان کو جہیز کہاں سے دیں گے، کیسے ان کی شادی کریں گے، اپنی جان لی تو لی، اپنی بیٹیوں کی بھی جان لے لی۔ اس طرح کے بھی واقعات آتے، اس طرح کے بھی واقعات آتے، بھول گئے ہم سب، یہ واقعہ بھی بھول جائیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہمارے اندر انسانیت زندہ ہو، ہم ان رسوم و رواج کو ختم کریں کہ جس سے کسی مسلم کی بیٹی نہیں بلکہ جس سے کوئی انسان، آدم و حوا کی بیٹی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ماننے والی ہو، کسی بھی مسلک کی ماننے والی ہو، کسی بھی کمیونٹی کی رہنے والی ہو، کسی بھی معاشرے میں پروان چڑھنے والی ہو، آئندہ کبھی اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اور ایک چیز اور بتاؤں، یہ کام کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ممبروں پر علماء یہ کام کر لیں، صرف وہ نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ سیاسی لوگ کر لیں، صرف وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک رکشہ چلانے والے سے لے کر سڑک پر جھاڑو لگانے والے سے لے کر اونچے سے اونچی کرسی پر بیٹھنے والے افراد تک سب جب شامل ہوں گے تبھی یہ چیز ختم ہو سکتی ہے۔ اس میں رکشہ چلانے والا بھی، اس میں جھاڑو لگانے والا بھی، اس میں صفائی کرنے والا بھی، اس میں تجارت کرنے والا بھی، اس میں نوکری اور جاب کرنے والا بھی، اس میں علماء بھی، اس میں نوجوان لڑکے بھی، اس میں نوجوان لڑکیاں بھی، اس میں ماں بھی، اس میں باپ بھی، اس میں علماء بھی، اور اس میں سیاستداں بھی، اس میں وزراء بھی، اور اونچے سے اونچے کرسی پر بیٹھنے والے لوگ، جب تک سب شامل ہو کر کوشش نہیں کریں گے، نہ ممبروں کی تقریروں سے کچھ ہو سکتا، نہ سوشل میڈیا پر کچھ لکھنے اور ڈالنے سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ سیاسی جلسوں میں تقریریں کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے، اور نہ اخبارات میں اور ٹی وی پر بیان دینے سے کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی انسانیت کا درد ہے تو پوری انسانیت مل کر بلا تفریق عہدے اور منصب کے، بلا تفریق پیشے کے، بلا تفریق اپنے کام کے، اس میں کوشش کرے، بلا مذہب کوششیں کی جائیں کہ اس طرح کے ناسوروں کو انسانیت سے اکھاڑ پھینکنا،
انسانیت سے نکالنا ہے، تبھی کچھ ہو سکتا، ورنہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے ہی عصمتیں لٹتی رہیں گی، ایسے ہی عورتیں پاگل ہوتی رہیں گی، ایسے ہی ان کو جلایا جاتا رہے گا، ایسے ہی ان کو بے عزت کیا جاتا رہے گا، ایسے ہی ان کو ڈپریشن میں بھیجا جاتا رہے گا، اور ایسے ہی ان کو خودکشی کرنے، خود سوزی کرنے اور آتم ہتیا کرنے پر مجبور کیا جاتا رہے گا، اور ہم صرف مگرمچھ کے آنسو چند دن بہانے کے بعد خاموش ہو جائیں گے، ہونا کچھ نہیں۔ ضرورت ہے اپنے آپ میں انسانیت کو جگانے کی، اپنے آپ میں خود اپنی عزت نفس اور خودداری کو برقرار رکھنے کی، اور اس صنف نازک کی عزت کو بھی برقرار رکھنے کی جو آج ان سارے حالات پر مجبور ہے۔ اللہ کے واسطے انسانیت کو بچانے کی ہم کوشش کریں، اللہ کے واسطے سوچنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ آگ ہے، اگر ہمارے پڑوس میں لگی ہے تو کل ہمارے گھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی، یہ چیز یاد رکھیں۔ اگر ایک گھر جلا ہے تو دوسرا گھر بچ جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آج میرے گھر میں آگ لگی ہے، کل کسی اور کے گھر میں آگ لگے گی، پرسوں کسی اور کے گھر میں آگ لگے گی۔ اللہ کے واسطے اس آگ میں اپنی روٹی سینکنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس آگ کو اس طریقے سے بجھانے کی کوشش کریں کہ آئندہ وہ آگ کسی کے گھر میں نہ لگے، کوئی بیٹی اپنی جان نہ دے، کوئی بیٹی بے عزتی کی زندگی نہ گزارے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم سب انسانوں کو ان شیطانی رسوم و رواج کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو ہر چیز سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کا درد اپنے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔